بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدین، اما بعد۔ محترم دینی اور ایمانی بھائیو، آج ہم اپنے اس بیان میں آپ کو مسجد کے متعلق، مسجد کے آداب کے متعلق اور نماز کے آداب سے متعلق کچھ باتیں عرض کریں گے۔ ہم لوگ مسجد میں آئیں، اس طریقے سے آئیں اور مسجد کا کس طرح سے احترام کریں، کس طریقے سے ادب کریں۔ یہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ کے گھر کے آداب اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ تم زینت اختیار کرو، اچھا لباس پہنو اور اچھا لباس پہن کر، اچھا لباس زیب تن کر کے پھر نماز پڑھنے کے لیے جاؤ۔ ہر نماز کے وقت اچھے لباس پہنو۔ ہم لوگ یہ اللہ نے براہ راست قرآن میں حکم دیا ہے، اس میں کوتاہی کرتے ہیں۔ بعض مرتبہ کام کرتے ہوئے ہوتے ہیں، بدن میں پسینہ ہوتا ہے اور کپڑوں پر گندگی لگی ہوئی ہوتی ہے اور ہم نماز پڑھنے آ جاتے ہیں۔ برابر والے کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اللہ کے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ دیکھیں، شریعت میں پیاز لہسن کھا کر مسجد میں آنے سے منع کیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے خاص قسم کی بو آتی ہے، جس بو سے اللہ کے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ کے جو فرشتے ہیں وہ غیر مرئی مخلوق ہیں، وہ نظر نہیں آتے، مگر ان کو ہماری جسم سے، منہ سے بو آتی ہے۔ اس لیے مسجد میں اس طرح لہسن پیاز کھا کر آنے سے، کچی لہسن پیاز کھا کر آنے سے منع کیا گیا۔ کیوں؟ اللہ کے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور ایک مرئی مخلوق ہے، انسان ہے، ہمارے بھائی ہیں جو ہماری برابر میں نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، اگر ان کو تکلیف ہو تو اللہ کو وہ کیسے پسند ہوگی؟ جو مخلوق نظر نہیں آ رہی ہے اس کو تکلیف دینے سے اللہ نے منع کیا ہے، تو جو بھائی ہمارا مسلمان ہے، انسان ہے، ہمارے برابر میں کھڑا ہوا ہے، اس کو تکلیف دینے سے بھی منع کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو برابر میں کھڑا ہوا۔ اس لیے فرمایا خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب بھی نماز پڑھنے جاؤ تو زیب و زینت اختیار کرو، اچھا لباس پہنو۔ بعض مرتبہ لوگ کیا کہتے ہیں، گندے سندے لباس میں آ جاتے ہیں، کام کر رہے ہوتے ہیں اور اسی میں آ جاتے ہیں، کھیت میں کام کر رہے ہیں۔ کوشش کی جاوے کہ نماز کے وقت کا خاص لباس رکھا جاوے۔ اگر اہتمام یہ نہ ہو سکے تو کم سے کم یہ تو ہو کہ اچھے کپڑے ہوں، صاف ستھرے کپڑے ہوں۔ جب اللہ کے دربار میں آئے، آپ دنیا میں کسی رشتہ داری میں جاتے ہیں تو خاص قسم کا اچھا لباس پہن کے جاتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں اور سر میں کنگھا کرتے ہیں، تیل لگاتے ہیں، تب جاتے ہیں۔ لیکن اللہ کے دربار میں جو احکم الحاکمین ہے، ہمارا پالن ہار ہے، ہمارا پیدا کرنے والا ہے، جب اس کے دربار میں آتے ہیں تو ایسے ہی آ جاتے ہیں گندے سندے لباس میں۔ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ قرآن میں حکم فرمایا کہ اچھا لباس زیب تن کر کے تب آؤ۔ اور بعض لوگ تو کرتا بنیان، اس میں بنیان میں آ جاتے ہیں اور پیٹ میں آ جاتے ہیں۔ بنیان، یہاں تک بنیان کھلا ہوا ہے اور پیٹ میں ہے۔ جب سجدے میں جاتے ہیں تو سرین کا اوپر کا حصہ، چوتڑ کے اوپر کا حصہ کھل جاتا ہے، ہمارا جو سطر ہے وہ کھل جاتا ہے۔ وہ ہمیں بھی دیکھنے میں برا لگتا ہے، آپس میں ایک دوسرے کو دیکھو تو خراب لگتا ہے۔
تو اللہ کے دربار میں آئے ہیں تو کم سے کم ایسا لباس پہن کر آئیں جس سے ہمارا سطر نہ کھلے اور ہماری نماز ضائع نہ ہو۔ سطر کھلنے سے نماز چلی جاتی ہے۔ نماز کے جو فرائض ہیں ان میں سے ایک یہ ہے سطر کا ڈھانپنا بھی ہے، تو اس کا اہتمام کیا جائے۔ بعض جگہوں پر تو اس کا اہتمام کیا گیا ہے کہ جو لوگ کاروباری ہیں یا آفس میں رہتے ہیں یا بنیان میں رہتے ہیں ان کے لیے مسجدوں میں اس کا انتظام ہے یا لوگوں نے خود کر رکھا ہے کہ وہ کوٹ ٹائپ کے بنے ہوئے ہیں، جو پینٹ میں جن کے سطر کھلنے کا خطرہ ہے وہ وضو کرتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں اور کوٹ ڈھانپ لیتے ہیں۔ ویسے کپڑے کا ہوتا ہے، سردی میں بھی چلتا ہے، گرمی میں بھی چلتا ہے، اور لوگ اس میں نماز پڑھ لیتے ہیں، وہاں تو اچھی بات ہے۔ لیکن جہاں یہ اہتمام نہ ہو وہاں خود اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اچھا لباس پہن کر آئے، کپڑے صاف ستھرے ہوں۔ اور دوسری بات یہ کہ بنیان پہن کر نہ آئے۔ بنیان پہننے میں یہ ایسی شرط ہو چھوٹی کہ جب ہم رکوع میں جائیں یا سجدے میں جائیں تو ہمارا سطر کھل جائے، ایسا نہ ہونا چاہیے۔ شرٹ پہننا، برشت پہننا یا پینٹ پہننا منع نہیں ہے، پہنیے جیسا لباس، لیکن جب اللہ کے گھر میں آئے، اللہ کے دربار میں آئے تو زیب و زینت اختیار کرتے ہیں، اچھا لباس پہن کر آئے۔ بنیان میں آ گئے، ایسے آدھے کپڑوں میں آ گئے، وہ غیر مناسب عمل ہے، مناسب نہیں، ادب کے خلاف ہے۔ آپ پالن ہار پیدا کرنے والے کے دربار میں آ گئے اور یوں ہی آ گئے، ایسے لباس میں آ گئے جس میں کام کر رہے تھے یا جس میں سوتے ہیں، رات میں لنگی میں سوتے ہیں، اسی میں فجر کی نماز میں آ جائیں، یہ مناسب عمل نہیں۔ اچھا لباس پہن کے آئیں، پیجامہ پہن کے آئیں، یا جو اچھا ساتر لباس ہو اس کو پہن کر آئیں۔ جو لباس عام، بلکہ ہمارے ندوۃ العلماء لکھنؤ کے محتمی ہیں وہ تو یہ بھی پسند نہیں کرتے کہ جن جوتوں کو تم لیٹرنگ میں لے کر جاتے ہو ان جوتوں کو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، وہ بھی پسند نہیں کرتے۔ تو یہ نظافت کی بات ہے، انتہائی ادب کی بات ہے، مسجد کا احترام ہونا چاہیے، ادب ہونا چاہیے، یہ ہم لوگ اس میں کوتاہی کرتے ہیں۔ اور جب آئیں تو ہمیں اس کا ادب سکھایا ہے شریعت نے کہ جب مسجد میں دایاں پیر داخل کریں اور دعا پڑھیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، یہ دعا پڑھتے ہوئے ہو اور دایاں پیر ہمارا مسجد میں ہو، یہ ادب ہے۔ اور جب مسجد سے نکلیں تو یہ دعا کریں، اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں، تیرا فضل تجھ سے مانگتا ہوں، یہ ادب ہے۔ بائیں پیر باہر نکالیں اور پھر دائیں پیر نکالیں۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کوتاہی کہ جوتا پہننا ہوتا ہے تو مسجد سے پہلے دائیں پیر نکال کے جوتے میں رکھ دیتے ہیں۔ طریقہ یہ ہے کہ پہلے بائیں پیر نکال کے جوتے پہ رکھ لیں اور پھر دائیں پیر جوتے میں رکھیں، جوتا پہنیں، پھر اس کے بعد بائیں پیر پہنیں، بائیں پیر میں جوتا پہنیں، یہ طریقہ ہے۔ تو اس میں بھی کوتاہی ہوتی ہے۔ اور جب مسجد میں آ گئے تو مسجد میں آنے کے بعد ہمیں یہاں انگلیاں میں چٹکانا چاہیے، مسجد کے ادب کے خلاف ہے۔ انگلیاں پھوڑنا یا انگلیاں چٹکانا یہ مسجد کے ادب کے خلاف ہے۔ مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا یہ بھی مسجد کے ادب کے خلاف ہے، گپے مار رہے ادھر ادھر کی کر رہے وہ مسجد کے ادب کے خلاف ہے۔ اللہ کے فرشتے ناراض ہوتے ہیں، پہلے تو وہ کہتے ہیں اللہ کے بندے خاموش ہو جا، مگر نہیں ہوتے تو پھر وہ غضب کی بھی دعا کرتے ہیں، دعا بھی دیتے ہیں۔ اس لیے مسجد میں آ کر خاموشی سے تو قرآن کریم پڑھو، نوافل پڑھو، ذکر کرو یا خاموش رہو، مسجد میں آ کے دنیا کی باتیں نہیں کرنا چاہیے، یہ مسجد کے آداب ہیں۔ پھر اس کے بعد جب ان چیزوں کا ہم نے احترام کیا، ان آداب کو سیکھا، پھر نماز میں کیسے؟ نماز میں جب ہم کھڑے ہو گئے، کس کے سامنے ہم کھڑے ہوئے؟ اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے۔ کون؟ اللہ، جس نے ہم کو پیدا کیا ہے، اس دنیا کا پیدا کرنے والے سب سے بڑا ہے۔ ہم پانچوں وقت اذان میں کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، بلکہ اللہ ہی بڑا ہے۔ ہم کہتے ہیں ترجمہ اللہ سب سے، نہیں، اللہ ہی بڑا ہے اور کوئی بڑا ہے نہیں، اللہ ہی بڑا ہے۔ جب اس کے سامنے جو بڑا ہے اس کے سامنے کھڑے ہوں گے تو اس کا بھی ادب ہے، اس کا بھی طریقہ ہے۔ جب ہم نماز میں کھڑے ہوں تو ہمیں احترام سیکھنا چاہیے کہ کیسے ہم صف بندی کریں۔ ہم یہ بوڑھے ہو گئے نماز پڑھتے پڑھتے، ابھی تک یہی پتہ نہیں۔ جب نماز ہوتی ہے تو کچھ لوگ امام کے دائیں طرف کھڑے ہو جاتے ہیں سارے، کچھ لوگ امام کے بائیں طرف سارے کھڑے ہو جاتے ہیں، یا تو بائیں طرف کھڑے ہو گئے یا دائیں طرف کھڑے ہو، نہیں، شریعت نے بتایا ہے کہ وسط الامام وسد الخلل، حدیث میں ہے کہ امام کو درمیان میں کرو، خالی جگہ کو پور کرو۔ امام درمیان میں ہونا چاہیے۔ اگر 20 آدمی ہیں تو 10 آدمی ادھر ہونے چاہیے امام کے دائیں طرف اور 10 بائیں طرف ہونا چاہیے، یہ طریقہ ہے۔ امام کو درمیان میں کرو
اور خالی جگہ کو پر کرو. خالی جگہ نہ رہنا چاہیے, کندھے سے کندھا ملا کے کھڑا ہونا چاہیے. یہ طریقہ ہے, اس میں بھی ہم لوگ کوتاہی کرتے ہیں. تو اس کا بھی اہتمام ہونا چاہیے. یہ آداب ہے, کوئی بتاتا نہیں اور پتہ نہیں چلتا, ہم لوگ عمل نہیں کرتے. یہ آداب زندگی ہیں, آداب مسجد ہیں, آداب نماز ہیں. ان کو سیکھیں گے تو ہماری نماز سنت کے مطابق ہوگی. پھر جب ہم کھڑے ہو گئے, امام صاحب کو بھی دیکھنا چاہیے کہ جو وہ اللہ اکبر کہیں اس سے پہلے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تکبیر ہوتی تھی تو پیچھے دیکھتے تھے. سب سیدھے ہو گئے. اس زمانے میں تو صفوں کے نشانات نہیں تھے, سیدھے ایسے کھڑے ہوتے تھے. اب تو ماشاءاللہ سہولتیں ہیں, صفیں ہیں, پھر نشانات بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی دیکھتے تھے پیچھے کہ سیدھے ہو گئے صحابہ یا نہیں. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے تمام صحابہ پیچھے دیکھتے تھے. اس کے بعد جب اطمینان ہو جاتا تھا کہ سیدھے ہو گئے سب, پھر اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع فرماتے تھے. ہمارے اماموں کو بھی یہ اہتمام کرنا چاہیے کہ پہلے سب کو دیکھ رہے ہیں کہ سیدھے ہیں, دونوں طرف برابر ہیں, اس کے بعد اللہ اکبر کہے. معلوم ہوا امام صاحب کو ہی پتہ نہیں ہے, وہ بھی سیدھے آئے اور دیکھا نہیں تکبیر ہو گئی, اللہ اکبر شروع کر دیتے. انہوں نے نہیں دیکھا کہ دائیں طرف زیادہ ہے, بائیں طرف کم ہے, یا بائیں طرف زیادہ ہے, دائیں طرف کم ہے. اگر دائیں طرف زیادہ ہے, بائیں طرف کم ہے, تو ادھر لوگوں کو کہے بھائی ادھر آ جائیں, 2-3 لوگ ادھر آ جائیں. لیکن کچھ لوگ شان کے خلاف سمجھتے ہیں, وہ ہلنا پسند نہیں کرتے. ابھی مجھے کیوں کہا جا رہا ہے؟ ان کو حدیث بتلائی جائے. صحیح طریقہ یہی ہے کہ امام کو درمیان میں کیا جائے, پھر نماز شروع کی جائے. پھر جب نماز شروع کرتے ہیں ہم لوگ, اب نماز شروع ہو جاتی ہے. نماز میں بعض آدمی ایسے اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو گئے تو پوری نماز میں اس کا ہاتھ یہاں رہتا ہے, پیشانی پہ رہتا ہے, یہاں تک کہ 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ یا سبحان ربی العظیم کے برابر اگر اس نے ہاتھ اٹھا کے رکھے تو اس کی نماز ختم ہو جاتی ہے. ہم پوری رکعت میں کوئی ناک میں ایسا کر رہا ہے, کوئی آنکھ میں انگلی دے رہا ہے, کوئی پیر کھجا رہا ہے, کوئی گردن کھجا رہا ہے, کوئی پلہ صحیح کر رہا ہے, کوئی کرتا صحیح کر رہا ہے. یہ نماز کے آداب کے خلاف. ہم کس کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں؟ اللہ کے سامنے. اگر ظالم جابر کے سامنے ہم کھڑے ہوئے ہوں یا پولیس افسر کے سامنے ہم کھڑے ہوئے ہیں, کیسے نظر جھکا کے کھڑے ہوتے ہیں؟ ہماری ہمت نہیں ہوتی کہ آنکھ سے آنکھ ملا ہے, ایسے ادب سے اس کے سامنے کھڑے رہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم مجرم ہیں. ہم اللہ کے سامنے اپنے آپ کو ایسے ہی کھڑا کریں اور دیکھیں کس کے سامنے ہم کھڑے ہوئے ہیں. یہاں ہم ناک میں انگلی دے رہے ہیں, کان میں انگلی دے رہے ہیں, آنکھ میں انگلی دے رہے ہیں, اور کبھی ٹوپی صحیح کر رہے ہیں, کبھی چشمہ صحیح کر رہے ہیں, اور کبھی اپنی کرتے کو صحیح کر رہے ہیں. یہ نہیں, یہ آداب کے خلاف ہے. نماز نہیں ہوگی. آج کو پتہ نہیں, پوری نماز صحیح گنوا دیتے ہیں. پھر رکوع میں جاتے ہیں, اس میں بھی بزی ہیں, سجدے میں جاتے ہیں, اس میں بھی بزی ہیں, اور تشہد میں جب بیٹھتے ہیں اس میں بھی بزی ہیں. نماز میں ذہن ہی نہیں ہمارا, نماز میں ہمارا خیال ہی نہیں. جس کو معلوم ہو کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں, اللہ حکام الحاکمین ہے, اللہ خالق کائنات ہے, اللہ ہی بڑا ہے, اس کے سامنے ہم بیٹھے ہوئے کھڑے, تو کیسے ہمت ہو سکتی ہے کہ ہم اس کے سامنے ایسے کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوں, پھر ہمارا ہاتھ ادھر جائے, ٹوپی پر جائے, کان پر جائے, آنکھ پر جائے, ناک میں جائے؟ ہو نہیں سکتا. یہ غفلت ہے. نماز کو ہم نے اللہ کا فریضہ سمجھ کر اللہ کے سامنے آ کر نہیں پڑھ رہے ہیں, بلکہ ڈیوٹی سمجھ کر اذان ہو گئی, چلو بھائی مسجد میں آ گئے. کیا پڑھا کچھ پتہ نہیں, امام نے کیا پڑھا وہ کسی کو کچھ پتہ نہیں. امام 3 رکعت کر دے تو پتہ نہیں, 5 کر دے تو پتہ نہیں, پوچھنا پڑتا ہے ابھی کتنی ہوئی کہ مجھے تو پتہ ہے. کسی کا بھی دھیان نہیں, کسی کا دکان میں دھیان, کسی کا کرتے میں دھیان, کسی کا کاروبار میں دھیان. یہ غفلت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسی نماز پسند نہیں. جب ہم اللہ کے سامنے درمیان اللہ کے سامنے ہو گئے, قرآن حکیم کے اندر سورہ مؤمنون کی پہلی آیات قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون, پہلا لفظ ہے خاشعون. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی تفسیر بیان کی ہے کہ خاشعون کا مطلب یہ ہے کہ ایسے سامنے کھڑا رہے جیسے خشک لکڑی ہوتی ہے, ایک بلی ہوتی ہے, ایک سیدھی لکڑی. خشک لکڑی کیسے کھڑی ہوتی ہے کہ اس پر آ کر پرندے بیٹھ جاتے ہیں. یہ ہماری پوزیشن ہونی چاہیے جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہوں. اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر پھر ادھر ادھر ہماری توجہ کرنا اور ہم اس میں غفلت برتنا اور ادھر ادھر دھیان دینا, یہ مناسب نہیں ہے, اور اللہ کو یہ نماز پسند نہیں ہے. اللہ کو وہی نماز پسند ہے جو ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی, جس کے اندر خاشعون, ہم خشک لکڑی کی طرح کھڑے ہوئے ہوں اللہ کے سامنے, بالکل کھڑے ہوئے, ہاتھ ادھر ادھر نہ جائیں, کان پہ نہ کھجائیں, پیشانی پہ نہ کھجائیں, ادھر ادھر نہ کھجائیں. یہ غفلت کی بات ہے اور لاپرواہی کی بات ہے. اللہ کو ایسی نماز پسند نہیں ہے, تو اس کا ہمیں دھیان رکھنا چاہیے. اور پھر دوسری بات, جیسا کہ میں نے ابھی بتلائی تھی, لمبی لمبی ڈکاریں لیتے ہیں خوب زور سے. بعض لوگ عشاء کی نماز پڑھنے آتے ہیں, خوب کھانا کھا کے آتے ہیں, زور سے ڈکار لیتے ہیں, پوری مسجد گونج جاتی ہے ڈکار سے. ایک تو ڈکار لینا اس طرح بے ادبی, مجبوری ہو تو بات الگ ہے, لیکن یہ ہے کہ اس کو ایسا کہ کہیں بالکل بنداس آزاد آدمی, کہیں بڑی جگہ ہوتا ہے, ادب کی جگہ ہوتا ہے انسانوں میں, آدمی کا اگر اس کی ریح بھی خارج ہو تو کوشش کرتا ہے کہ آرام سے کوئی سن نہ لے.
ایسے ہی اگر کوئی اس کی چھینک بھی آئے تو اس کو بھی روکنے کی کوشش کرتا ہے، اگرچہ روکنا نہ چاہیے لیکن کوشش کرتا ہے کہ ایسی بے ادبی نہ ہو جائے. تو اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے دھڑلے سے لمبی لمبی ڈکارے لے رہے ہیں، زور زور سے لے رہے ہیں، ادھر والا بھی پریشان ادھر والا بھی پریشان. اللہ کے فرشتے تو پریشان ہی ہیں لیکن نماز پڑھنے والے بھی پریشان، زور سے ڈکار لیتے ہیں. تو یہ بے ادبی کی بات ہے. ان چیزوں کا یہ کوئی آپ کو نہیں بتائے گا، میں بتلا رہا ہوں، کوئی آپ کو نہیں بتلائے گا، اور شاید کسی نے بتایا بھی نہ ہو آج تک. یہ معمولی معمولی باتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. اگر ان کا دھیان رکھ کے، ان کا خیال رکھ کے ہم نماز کو ادا کریں گے، نماز کو پڑھیں گے تو اللہ خوش ہوگا. اور پوری سنتوں کا اہتمام ہونا چاہیے. نماز سے پہلے بھی سنتیں ہونی چاہیے. نماز اللہ کا فریضہ ہے، بگار نہیں ہے، ٹائم پاس نہیں ہے. پہلی سنتیں کوئی نہیں پڑھتا، کم لوگ پڑھتے ہیں. اور اگر چھوٹ جائے تو نماز کے بعد، فرض کے بعد سنتیں پڑھیں، نوافل پڑھیں. پوری نماز پڑھنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے. عشاء کے اندر 17 ہیں لیکن 17 کوئی پڑھتا ہی نہیں. کتنی پڑھتے ہیں؟ کوئی عام طور سے 4 فرض پڑھتا ہے، 2 سنت پڑھتا ہے اور پھر جو ہے 3 وتر پڑھتا ہے. کتنی ہو گئی؟ 9 عام طور سے لوگ پڑھتے ہیں. اور ہیں کتنی؟ 17. ایسے ہی ظہر میں، ظہر کی سنتیں کوشش کرتے ہیں لوگ پڑھنے کی، حالانکہ پہلی 4 سنتیں ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے فرض ہیں، پھر 2 سنتیں، پھر 12 ہوتی ہیں. لیکن عام طور سے فرض میں آ کے شریک ہوتا ہے آدمی اور 2 سنتیں پڑھ کے چلا جاتا ہے، 6 میں پڑھ جائے. ان چیزوں کا بھی اہتمام ہونا چاہیے. یہ بھی اللہ کے رسول نے اور شریعت نے ہم پر، ہمارے ذمے واجب کی ہے، یہ فرض کی ہیں، یہ سنتیں کی ہیں. ان کا اہتمام ہونا چاہیے. تبھی تو اللہ تعالیٰ، بھائی دنیا میں تو بزی ہیں، دنیا کے کاموں میں تو ہر مشغول ہے، لیکن اسی کے لیے نہیں، اللہ نے ہمیں اپنی طرف بھی متوجہ کیا ہے. ہم اللہ کے فرائض کو، اللہ کی عبادت کو، جو طریقہ ہمیں سکھایا گیا ہے اس کا اہتمام کریں. مسجد کا ادب کا خیال رکھیں، مسجد میں کن کن باتوں کا لحاظ کرنا ہے وہ رکھیں. بہت ساری باتیں یہ چند میں نے بتلائی ہیں، آپ اور سمجھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے نماز میں کھڑے ہو کر جو نماز کا طریقہ ہے کہ کیسے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. سنتوں کا نماز میں قرات کا اہتمام نہیں ہوتا، یہ بھی اس میں قرات بھی صحیح طریقے سے ہونی چاہیے اور نماز بھی صحیح طریقے سے ہونی چاہیے. اور اس کے بعد جتنے بھی اس کے مستحبات ہیں، جس کی سنن ہیں، اس کے جو واجبات ہیں، وہ فرائض ہیں، ان کا بھی اہتمام ہونا چاہیے. ان کی کوشش کرنی چاہیے اور صحیح طریقے سے نماز پڑھنی چاہیے، اور پڑھانے والا ہے صحیح طریقے سے پڑھانی چاہیے. پھر ہماری نماز صحیح ہوگی اور ہماری یہ نماز اللہ کے یہاں قبول ہوگی اور اللہ کے یہاں ہم سب اجر کے مستحق ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مسجد کے آداب اور نماز کے آداب اور یہاں کے ماحول کے آداب کو اختیار کرنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.